جناب پہلے تو کبھی کبھی غم تھا مگر ہر پل اب تیری یاد ستانے لگی ہے. اسی طرح گانا تھا پہلے تو موٹر سائیکل اور بریانی تھی مگر ہر پل اب یہ جو نون لیگی ہیں ان کو جنت کا ٹکٹ ملنے لگا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. ایک چھوٹی سی بات ہے اس کے بعد اپنا ولاگ کا میں آغاز کرتا ہوں. او مولانا فضل الرحمان صاحب پھر آپ کہتے ہو کہ مجھے گالیاں دیتے ہیں لوگ. وہ جناب یہ سارے کے سارے اپنے اللہ کے آگے آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. خدا کی قسم سے کہہ رہا ہوں اگر عمران خان یا اس کی پارٹی کے کسی بندے نے اس طرح کی گستاخی کی ہو کہ بھائی یہ گستاخی سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ نون نواز شریف آئے گا ادھر بیمار نواز شریف جب لاہور پہنچیں گے تو اس کی وہ کیا کہتے ہیں استقبال کے لیے جو لوگ جائیں گے وہ لوگوں کو جنت کا ٹکٹ ملنے لگا. میں تو کہتا ہوں ایسے بندے میرے سامنے آئے نا نیچے سے گولیاں اس کی کراس کر کے خود بھی مجھے مار دیں لیکن ایسے ہی بندے کی کھوپڑی اڑانی چاہیے. ہمارے اوپر فتوے بھی لگنے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کو انہوں نے کافر بھی قرار دینا تھا, یہودی ایجنٹ بھی کہنا تھا اور چپ چاپ جناب جنت کے ٹکٹ ملنے لگے. چلتے ہیں ولاگ کی طرف, ان کو چھوڑو بغیرتوں کو. السلام علیکم گائز, میں ہوں بانی خان اور یوٹیوب چینل کا نام بانی خان فنی سمر لینڈ ہوٹل ناران سے جناب آپ لوگوں کے لیے ولاگ بن رہا ہے. سب سے پہلے آپ لوگ ناران کا موسم دیکھیں اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے چند باتیں کرنی ہیں. کافی لوگ نواز شریف کی پارٹی کے ہوں گے, کافی لوگ ہوں گے جی عمران خان کی پی پی کی, جس کی پارٹی کے بھی ہیں. مجھے نواز شریف والی پارٹی اچھی نہیں لگتی جناب, ہم پی ٹی آئی والے. آج تقریباً 150 سے 200 گاڑیاں یہ گلگت والے روڈ بابوسر ٹاپ والی سائڈ سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی ہیں. آپ کو خوشخبری یہ ہے جناب, دیکھیں ان کا جب لیڈر آنا تھا تو انہوں نے کتنے جلدی مشینیں لگا کے آگے پیچھے کر کے انہوں نے روڈ بابوسر ٹاپ والی برف انہوں نے فوراً روڈ کو انہوں نے آزاد کر دیا. یہ ہمارے اگر ٹورسٹوں کی بات ہوتی یا کسی اور اس طرح مجبوری کی بات ہوتی تو یہ لوگ کبھی بھی بابوسر نہ کھولتے. صرف یہ ان کا نواز شریف نے آنا تھا یہاں پہ, اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھائی روڈ اتنی جلدی ان لوگوں نے روڈ کو کھول دیا ہے. اور گاڑیاں 150-200 گاڑیاں سے زیادہ یہ چلاس گلگت بلتستان کے 10 اضلاع ہیں گلگت بلتستان کے, وہ سب ضلعوں سے گاڑیاں نکلی ہیں لاہور کی طرف. اور اپنے نیکسٹ کلپ کی طرف چلتے ہیں جناب. ابھی میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں, وقاص بھائی کے ساتھ تھوڑا سا کام تھا, بلکہ ان کا کام تھا. وہ کہہ رہے تھے فریج ہے کہ وہ اٹھا کے دوسرے روم میں رکھ دینی ہے, تو اس لیے میں ادھر اوپر آیا ہوا ہوں. یہ بچوں کے لیے پلے لینڈ والی جگہ, یہ ہمارے ہوٹل کے ساتھ سمر لینڈ رہا وہ چادروں کے پیچھے, اور یہ ہمارے ہوٹل کے بالکل ساتھ پلے لینڈ جہاں پہ عثمان بھائی جلیل بھائی آئے تھے, چھوٹا ان کا بیٹا ابوالحسن, یہ لوگ اس میں سامنے اس روم میں یہ لوگ رہے تھے. چلتے ہیں نیکسٹ کلپ کی طرف بھائی. اچھا تو گائز یہ ہمارے ناشتے کا ٹائم ہوا ہے. ابھی وسیم صاحب انہوں نے چائے رکھی ہے اور ساتھ یہ 4 کونوں والے پراٹھے بنا رہے ہیں. جناب ٹوپی آج اتار کے پھینک دی ہے, گرمی لگ گئی ہے آپ کو؟ آج موسم اچھا ہے, آج موسم اچھا ہے. باہر آپ لوگ دیکھیں باہر دھوپ, اور یہ میرے لیے پراٹھا. ادھر ہمارے ہوٹل میں اکثر جو ہمارے لڑکے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ آئل والے پراٹھے نہیں کھاتے, خشک لگاؤ استاد ہے, خشک لگاؤ. میں کہہ رہا ہوں ایک باہر ناران کے موسم میں خشکی اور ایک بندہ اندر سے خشک, یہ کام نہیں ہوتا ہے. کیوں جی وسیم بھائی؟ جی باہر خشکی ہے, ناران کے بازار خشک ہے, تو انسان اندر سے تو تر ہونا چاہیے. اس لیے میں زیادہ سے زیادہ آئل لگا کے میں یہ پراٹھا میں کھاتا ہوں. نیکسٹ کلپ انشاءاللہ ویلکم ٹو بیک مائی نیکسٹ کلپ ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. تو گائز یہ ہمارے کمرے 3-4 چیک آؤٹ ہوئے تھے, ان کو میں نے ان کی بیڈنگ کر دی ہے اور راجو نے صفائی بھی کی ہے. نمبر 1 یہ 206 کمرہ نمبر ہے, 4 بیڈ. یہاں پہ 5 دوست ہے, ان کو یہ میٹرس میں نے یہاں پہ لگا کے دیا ہوا تھا اس جگہ پہ. تو یہ 4 بیڈ والا بھی چیک آؤٹ ہوا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج ناران کا موسم, اور اس کے ساتھ اور جو چیک آؤٹ ہوئے ہیں روم وہ بھی آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ دیکھیں ابھی اس کی حالت بگڑی ہوئی ہے, یہ بھی بنائیں گے, ابھی شیٹیں وغیرہ ساری چینج کریں گے, بلینکٹ وغیرہ باہر نکالیں گے. اور اس کے ساتھ یہ بنا کے رکھ دیا ہوا ہے, یہ 3 بیڈ والے یہ بھی بنا کے رکھ دیا. اس کے ویو کی بات کریں تو جناب یہ رہا جی آپ کے 208 کا ویو. آئے ہائے ہائے ماشاءاللہ یار, لگاؤ نا سر یار, پلیز یار لگاؤ نا چشمہ سر. یہ ادھر آتے ہیں,
اس کی بھی حالت بگڑی ہوئی ہے، اس کو بھی بنانے، ابھی اس کی بھی شیٹیں چینج کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک روم یہ ہے، اور اس کو بھی ابھی بنانے، مطلب ابھی چیک آؤٹ ہوئے۔ ماشاءاللہ صاف فیملیاں تھیں ان روموں میں، ذرا بھی گن انہوں نے نہیں بنایا ہے، نہ ہی مجھے کوئی پیمپر وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ بس بعض اوقات آ جاتے ہیں لوگ، تو آپ خود سمجھدار ہیں، جہاں پہ بھی جائیں نا، جہاں پہ بھی جائیں۔ دیکھیں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، آپ لوگ جہاں پہ بھی ہوٹل پہ جاتے ہیں نا، آپ لوگ جب جائیں گے اور بعد میں لوگ آپ کی تعریف کریں گے، یار یہ بڑے اچھے لوگ تھے، اگر اچھے نہیں تھے اور گن پھیلانے والے تھے پھر بھی آپ کی تعریف کریں گے، کہہ رہے ہیں یار چھوڑو یار ایسے گندے لوگ ہیں یار۔ اس لیے مہربانی کریں، یہ دیکھیں اچھی فیملی، اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ڈسٹ بین آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں۔ اور واش روم ان کا دیکھتے ہیں جناب، واش روم بھی دیکھیں بالکل صاف ستھرا کلین واش روم۔ اس طرح رہیں، جہاں پہ بھی رہتے ہیں لوگ آپ کو انشاءاللہ عزیز اچھے الفاظوں سے یاد کریں، نہ کہ میری طرح آپ لوگ وہاں پہ جائیں اور گن ہی گن بنائیں۔ یہ دیکھیں یہ سائڈ ٹیبلیں آگے میں نے خود کی ہیں، کیوں اس کو آگے پیچھے میں نے اس لیے کی ہیں کہ جب کمرہ چیک آؤٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ آگے پیچھے کر کے ان کا سامان چیک کرتے ہیں، ہاں بھائی اس سائڈ ٹیبل کے پیچھے ان کا کوئی سامان تو نہیں پڑا ہوا، کوئی لاکٹ وغیرہ، کوئی گھڑی وغیرہ، کوئی چابی ہوتی ہے، کوئی جو بھی چیز، ٹوپی وغیرہ، جس طرح یہ دو ابھی مجھے روم سے ملی ہیں، اس طرح کی چیزیں چیک کرتے ہیں تو وہ ہے یا نہیں ہے۔ گلاس بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک، گڈ، ویری گڈ۔